السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اهدنا الصراط المستقیم۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم سب مل کر بارگاہ رسالت مآب میں درود شریف کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ۔ بڑے پیارے ہیں، بڑے بھولے ہیں، بڑے اچھے ہیں جموئی ضلع کے مسلمان۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہاں کے مسلمان سرکار کلاں کی پسند ہیں، شیخ اعظم کی پسند ہیں، میرے بڑے بھائی کی بھی پسند ہے اور میری بھی پسند ہے، کیونکہ انسان جسے پسند کرتا ہے اسی کے پاس آتا ہے۔ اور یہ بھی سچ ہے کہ آپ کی پسند بھی ہم لوگ ہیں، کیونکہ آپ بھی ہمارے پاس آتے ہیں۔ اور موجودہ وقت میں خانقاہ شیخ اعظم سرکار کلاں کہ لنگر کا جو انتظام ہے، وہاں کی جو خدمت ہے، مخدوم پاک نے اس خدمت کے لیے اہل جموئی کو چن لیا۔ بہت سے لوگ آئے بہت سی جگہوں پہ اور مجھ سے کہا، میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ کو خدمت کرنی ہے، کوئی مسئلہ نہیں، آئیے۔ تو کئی ہندوستان کے کئی ضلعوں کے لوگ آئے اور اپنی خدمات پیش کی۔ کسی نے 1 سال، کسی نے دوسرے سال آئے تو اور کم ہو گئے، اس کے بعد رک گیا سلسلہ۔ لیکن مخدوم پاک نے چونکہ اہل جموئی کو چن لیا اس خدمت کے لیے، تو جب سے عرس ہو رہا ہے وہاں خانقاہ شیخ اعظم میں، تو 5 سے 6 لوگوں سے شروع ہوا ہے شاید یہاں کے، ہے نا، 5-6 لوگ گئے تھے اور انہوں نے اس خدمت کو شروع کیا، تو رکا بھی نہیں، بڑھتا چلا گیا، ہر سال بڑھتے گئے، ہر سال بڑھتے گئے، اور اس سال غالباً 25 لوگ گئے۔ تو مخدوم پاک نے ادھر بڑھایا اور باقی جگہ سب کو گھٹا دیا، یعنی انہیں اسی علاقے کے مسلمانوں سے اپنے لنگر کے خدمت کا کام لینا ہے، پسند کر لیا۔ اب بھائی ان کی پسند ہے، اب مجھے بھی نہیں پتا کہ تم کو پسند کیوں کیا۔ اب یہ تم سوچو آخر ایسا کیا کیا ہے جس میں تمہیں مخدوم پاک نہ پسند ہے۔ سبحان اللہ۔ تو کچھ نہ کچھ ایسی اچھائی ضرور ہے تم میں۔ تو کل میں رات میں جلسے میں تھا اور مسجد کی بنیاد بھی رکھی جانی تھی اور مدرسے کے 4 بچے حفظ سے فراغت بھی حاصل تھی، تو ان کی دستار حفظ بھی ہونا تھی، اور مسجد کی بنیاد ایک چھوٹا سا علاقہ اسلام نگر، اور کوئی بہت زیادہ بھیڑ بھی نہیں تھی، شاید میرے پہنچنے سے پہلے زیادہ رہی ہو، لیکن چونکہ میں دیر سے پہنچا 12 بجے کے بعد، ہر آدمی کو رات بھر جگنے کی عادت نہیں، ہم لوگوں کی تو عادت ہے، کئی راتیں ایک ساتھ جگ جاتے ہیں،
لیکن ہر آدمی کی عادت نہیں ہوتی، تو شاید نیند کی وجہ سے لوگ کچھ چلے گئے ہوں، پر جتنے لوگ تھے تو اعلان ہوا مسجد کے لیے کہ پلر، کون پلر کتنا لے گا۔ تو اس چھوٹی سی بھیڑ میں میں نے دیکھا کہ نقیب اجلاس میں جو مولانا ساجد اشرفی صاحب سری پور سے آئے تھے، وہ اعلان کر رہے تھے، بمشکل تمام 20 سے 25 منٹ کے اندر جتنا انہوں نے اعلان کیا غالباً اس سے زیادہ پلر آ گئے تھے، ٹھیک ہے۔ اور پھر جب میں نے ایک بار کہا کہ بھائی کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو شرکت کیے بغیر جائے، شرکت ضرور کر کے جانا، آخر میں نے یہ کہا تو سب آئے اور شرکت کی۔ شاید یہی چیز آپ کی مخدوم پاک کو پسند ہے، کوئی ادا تو ہے، مجھے لگا شاید یہی ہے کہ آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے پیچھے تھے، جو بھی اللہ نے آپ کو دیا ہے اس میں سے آپ اس کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں، کیونکہ بہت سے ضلع ہیں جہاں ہمارے علماء کام کر رہے ہیں، لیکن کام کے معاملے میں بھی جموئی ضلع جو ہے وہ آگے ہے مدرسہ اور مسجد کے نیٹ ورک کے معاملے میں۔ مولانا فاروق صاحب، ان سے پہلے آپ کے بڑے بھائی مولانا قمر الدین صاحب نے محنت کیا، ان کا آپ نے ساتھ دیا، اب ان کے بعد مولانا فاروق صاحب ہیں، تو اکثر یہ ہمارے کو خبر دیتے ہیں حضرت یہ زمین لے رہے ہیں، یہ مدرسہ بنائیں گے، مسجد بنائیں گے، تو کہیں نہ کہیں یہ کوئی نہ کوئی خبر دیتے ہیں کام کو آگے بڑھانے کی۔ تو اگر آپ ساتھ نہ دیتے تو شاید یہ کام نہ بڑھا پاتے۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ آپ ان کے ساتھ ہیں، دینی کام میں آپ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ تو مخدوم پاک نے فرمایا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے مجھے دنیائے ولایت میں کوئی ایسا منصب نہیں جس پر مجھے فائز نہ کیا ہو، ہر منصب پر۔ میں گروہ اولیاء میں جب داخل ہوا تو ترقی کرتا چلا گیا، اور جتنے منصب ہیں، نجبہ، نخبہ، امامین، ابدال، ان تمام منصب کو میں فائز ہوا، اور آخر میں رب نے مقام توسیعت پر فائز کیا۔ اور اس سے بھی اونچا ایک مقام ہے جسے محبوبیت کہتے ہیں۔ تو غوثیت کا کیا کام ہے وہ تو ہمیں پتہ ہے، ہم جانتے ہیں کہ غوث کون ہوتا ہے، یکتائے زمانہ ہوتا ہے، وہ اکیلا ہوتا ہے اور پوری دنیا کا حاکم ہوتا ہے۔ ایک غوث ہی ہے جو پوری دنیا پہ حکومت کرتا ہے، ایک ہی راجا، باطنی دنیا کا ایک ہی راجا ہوتا ہے جسے ہم غوث کہتے ہیں، اور ظاہری دنیا میں تو بہت سے راجا ہیں، کسی ایک کی حکومت نہیں ہے نا، لیکن باطنی دنیا میں، روحانی دنیا میں ایک ہی بادشاہ ہوتا ہے جسے ہم غوث وقت کہتے ہیں۔ اب آپ سوچیے اکیلا ہوتا ہے، اور مخدوم سمنا نے فرمایا کہ آسمان سے جتنی نعمتیں فرشتے لے کر اترتے ہیں نا، وہ اس اکیلے غوث کے پاس آتی ہیں، اور پھر اس سے گزر کر پوری دنیا میں بڑھتی ہیں۔ یہ بات ہے۔ اور غوث ایک ہی وقت میں کئی مقام پر موجود ہو سکتا ہے، پلک جھپکتے ایک جگہ سے دوسری جگہ، یہ غوث کا مقام ہے۔ اس کا جسم اتنا لطیف ہوتا ہے کہ بعض ٹائم تو اس کے جسم کو آپ پکڑ ہی نہیں پائے، اور یہ خیالی بات نہیں کہہ رہا ہوں، میں نے دیکھا ہے۔ میں ایک بار بیمار پڑ گیا، اور زندگی میں پہلی بار اتنا شدید بیمار پڑا کہ زندگی اور موت کی بات ہونے لگی کہ صبح ہوگی کہ نہیں ہوگی، یہ عالم۔ اور رات میں ہی آپریشن ہونا تھا، پر جو بے ہوش کرنے والا ڈاکٹر ہوتا ہے وہ نہیں آ سکا، کہ ہوا کہ صبح صبح فجر کے وقت وہ آئے گا اور آپریشن ہو جائے گا۔
میں ہاسپٹل میں تھا، صبح ڈاکٹر کی پوری ٹیم آ گئی، اور آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ بھائی آپریشن کرنا تو ایک بار اور الٹرا ساؤنڈ کر لیا جائے۔ میری آنکھوں میں 5 جگہ چھید ہو گئے اپنے آپ ایسڈ کی وجہ سے، تو اس کی وجہ سے پورا پیٹ میرا ورم آ گیا تھا اور انفیکشن پھیل گیا تھا۔ تو یہ ڈر تھا کہ شاید گردہ خراب ہو جائے یا جگر خراب ہو جائے، کیونکہ پورا ایسڈ پیٹ میں بھرا تھا تو دکھتا بھی نہیں تھا، الٹرا ساؤنڈ میں سفید سفید دکھتا تھا، اور آنتوں کا وہ چھید نظر آ گیا تھا۔ صبح سویرے جب انہوں نے الٹرا ساؤنڈ کیا تو دیکھا کہ نہ سفیدی موجود ہے اور نہ آنتوں کا چھید۔ تو ڈاکٹر چیخ پڑا، اس نے کہا یہ کیسے ممکن ہے کہ 8 بجے کی رپورٹ میں یہ پریشانی ہے اور صبح 5 بجے کی رپورٹ میں کچھ بھی نہیں؟ اور مجھ کو نہیں پتا ہے کہ میں کس حالت میں ہوں، کیونکہ وہ جو ڈاکٹر تھا میرا دوست تھا تو وہ چھپا رہا تھا مجھ سے، اور پریشانی اس کے چہرے پہ میں دیکھ رہا تھا، تو مجھ سے پوچھتا بھی تھا کیا ہوا ہے، کچھ خاص بات ہے کیا؟ تو کہنا نہیں کچھ بات نہیں، تم ٹینشن مت لو، ہم لوگ کر رہے ہیں کام۔ اندازہ ہو رہا تھا کہ کچھ گڑبڑ ہے لیکن بتایا نہیں گیا۔ پھر جب صبح پوری ٹیم واپس چلی گئی، 2 دن کے بعد میں ٹھیک ہو گیا، گھر آ گیا۔ گھر آیا تو والدہ نے کہا کہ چوچھا جاؤ چادر پیش کر ذرا مخدوم پاک میں، اتنا یہ بورا جو ہے گیہوں کا فلاں جہاں بانٹ دینا، یہ گیہوں کا بورا یہاں بانٹ دینا، جو بھی ان کا اپنا صدقہ وغیرہ مانا تو سب انہوں نے ہم کو ایک فہرست دے دیا کہ یہ کام تمہیں کچھوچھا میں جا کے کرنا ہے۔ تو میں وہاں سے نکل کے آیا کچھوچھا، اور یہ سب کام کر کے شام ہو گئی، قریب 3-4 بج گئے۔ تو میں جب خانقاہ سرکار کلام میں پہنچا تو وہاں مینیجر نے بتایا کہ سرکار کلام ہی موجود ہے کچھوچھا میں گھر پہ، تو میں سیدھا خانقاہ گیا، گھر نہیں گیا تھا۔ تو پھر میرے مرشد بھی ہیں، میرے دادا بھی ہیں، تو میں نے سوچا چل کے ملاقات کر کے میں وہاں گیا، حضرت کو سلام کیا، دستبوسی کی، تو حضرت نے کہا کہ کب آئے؟ میں نے کہا حضرت صبح آیا۔ کہاں ہو؟ میں نے خانقاہ میں۔ کہا وہاں کیوں گئے جب میں یہاں موجود ہوں؟ کہا مجھے علم نہیں تھا کہ آپ ہیں، جیسے ہی پتہ لگا میں آ گیا۔ اچھا، فوراً خادم سے کہا کہ اشرف میں آئے ہیں، کھانے وانے کا انتظام کرو اور ان کے سونے کا انتظام کرو، کل یہ جائیں گے، آج یہاں رکیں گے۔ حکم سر آنکھوں پر، رات میں کھانا ساتھ میں کھایا، اور پھر حضرت نے پوچھا کہ کیسی طبیعت ہے؟ تو میں نے کہا حضرت اب ٹھیک ہوں، اور والدہ نے یہ کہہ کر بھیجا تھا تو میں نے وہ سب کام کیا، پھر آپ کا پتہ لگا تو آپ کے پاس آ گیا ملنے، دعا کرے۔ تو سرکار کلام فرماتے ہیں چہرے کا رنگ بدل گیا، فرمایا ہاں میں نے تمہاری زندگی کے لیے رب کی بارگاہ میں بہت ہی گڑ گڑا کر دعا کی۔ سبحان اللہ۔ یہ سرکار کلام نے فرمایا۔ تب میری سمجھ میں آیا کہ ڈاکٹر چیخا کیوں تھا، یہ کیسے ممکن ہے کہ رات میں کچھ اور حالت ہو، صبح سویرے کچھ اور۔ یہ گڑ گڑا کے دعا کرنے کا اثر ہے، یہ سارا مرض ختم ہو گیا اپنے آپ۔ خیر، حضرت نے ایک گلاس پانی دم کیا، کہا پی لو، کھانا ساتھ میں ہو گیا، پھر میں چلا گیا سونے کے لیے۔ گرمی کا تھا موسم، تو حضرت گھر کے اندر جو ہے ان کی چرپائی بچھی کی تھی آنگن میں، گرمیوں میں اکثر آنگن میں اگر کچھوچھا میں تو سوتے تھے، تو ان کی چرپائی لگی ہوئی تھی اور میں ان کے بغل میں کیسے سوتا، ادب کے اعتبار سے بھی یہ میری ذمہ داری تھی، جبکہ چرپائی لگوا دی تھی انہوں نے، اشرف میاں کی بھی چرپائی یہاں لگا دو، سونا چاہیں تو سوتے ہیں۔ اور مسکرا کے کہا کہ شہر کے رہنے والے ہیں بھائی، یہ کمرے میں سوتے ہیں، وہاں بھی لگا دو۔ بہرحال میں آدھا بند کمرے میں جا کے سویا، تو نیند نہیں آئی گرمی کی وجہ سے، تو قریب 11 بج گئے۔
کروٹیں لیتا رہا، پھر وہاں سے نگاہ پڑ رہی ہے سامنے ہی سرکار کلا لیٹے ہوئے، تو میں نے سوچا کہ چلو زندگی نے موقع دیا ہے، اس سے اچھا کیا ملے گا کہ میرا شیخ آرام کر رہا ہے، چل کے کچھ خدمت کروں۔ تو میں وہاں سے اٹھ کے آیا خاموشی سے، اور چاہا کہ پیر کو آہستہ آہستہ دباؤں۔ تو جیسے ہی میں نے پیر کو پکڑا نا تو یہ ہاتھ ایسے ہو گئے۔ تو پہلے مجھے لگا کہ شاید میں سوتے میں خواب دیکھ رہا ہوں، تو میں نے اپنے چٹکی کاٹی کس کے، کیا واقعی میں جاگ کر آیا میں سوتے میں؟ تو چٹکی کاٹی، اب یقین ہو گیا کہ میں جاگ رہا ہوں، کوئی اس میں شک شبہ نہیں۔ پھر دوبارہ میں نے چاہا کہ لاؤ پکڑ کر دباؤں، پھر جب میں نے دبانا چاہا تو پھر ہاتھ جگہ سے ہوا، اب ڈر گیا۔ دو سال زیادہ عمر نہیں تھی میری، ڈر گیا اور بھاگتا ہوا کمرے میں گیا، اس گرمی میں چادر اوڑھ کے لیٹ گیا، کانپ رہا۔ صبح تک مجھے بخار آ گیا، جو بیماری سے اٹھ کے آیا تھا کمزور بھی تھا، بخار آ گیا۔ تو حضرت کی عادت تھی کہ جب گھر پہ رہتے تو بچے جو بھی رہنے گھر میں ان کے ساتھ ہی ناشتہ کرتے تھے، ہمیشہ بلا لیتے تھے، کھانا ناشتہ گھر کے بچے ساتھ میں رہے۔ اب چونکہ میں تھا وہاں تو پھوپھی تھی میری، ان سے کہا کہ جاؤ اشرف میاں کہو ناشتہ میرے ساتھ کریں۔ وہ آئی، مجھ کو کہا کہ ابا بلا رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مجھے بخار آ رہا ہے، میں اب مجھے نیند آ رہی ہے، میں سو لوں، میں رات بھر سو نہیں سکا ہوں۔ کہا اچھا ٹھیک ہے تم آرام کرو، ہم ابا سے بتا دیتے ہیں۔ نہیں جا کے کہا، لیکن پھر سرکار کرانے کا فرمایا کہ نہیں کہو اٹھ کے آئے یہاں ناشتہ ساتھ۔ دوبارہ جب آئے تب تو حکم تھا، تیزی سے اٹھا، جلدی جلدی برش کیا، انگلی سے ہی برش بھی نہیں کیا کرنا، بس انگلی سے ہم نے، اور فوراً بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ حضرت ناشتہ شروع کر دیا، میں نے بھی تھوڑا سا کھایا، پھر ایک گلاس پانی رکھا ہوا تھا۔ تب حضرت نے فرمایا آنا تھا تو مجھے بتا دیتے، اگر آنا تھا تو مجھے بتا دیتے۔ ارے بھائی مجھے اور بھی کام ہوتے تھے، مجھے اور بھی کام ہوتے۔ اب آپ اندازہ لگائیے ایسے بلند مقام پر فائز ذات جنہیں ہم مخدوم المشائخ حضرت علامہ مولانا سید شاہ محمد مختار اشرف اشرفی الجیلانی کہتے ہیں، جو اس روحانیت کے اس مقام پہ ہیں تو بستر پر لیٹے ہوئے مجھے دکھ رہے ہیں پر نہیں گئے۔ تو اتنا لطیف جسم ہوتا ہے کہ وہ پکڑ میں بھی نہیں آتا۔ یہ تو خود کا میرا مشاہدہ ہے، میں نے خود دیکھا ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے آپ کی یہ باتیں یہاں کیوں سنا رہے ہیں؟ اس لیے سنا رہا ہوں کہ جب وہ یہاں پہلی بار آئے تھے تو کہیں ٹھہرنے کی بھی جگہ نہیں تھی، جب ہوئی تھی آپ کی محبت میں ایک ہوٹل میں بیٹھے ہوئے تھے۔ یہی انداز شیخ اعظم کا تھا۔ آج کے زمانے میں سڑکیں ہیں، گاڑیاں ہیں، اس زمانے میں تو بیل گاڑی یا پیدل راستے نہیں۔ تو اس زمانے میں اس علاقے کا دورہ کیا اور اپنی محبت کے دامن میں آپ کو سمیٹ لیا۔ اسی لیے میں نے کہا کہ میری پسند اس لیے آپ لوگوں کہ میرے دادا نے بھی آپ کو پسند کیا، میرے باپ نے بھی آپ کو پسند کیا، اور پھر جب میں نے اس مخدومی کرنا شروع کیا خانقاہ شیخ اعظم میں تو وہاں سے پتہ لگ گیا کہ آپ کو مخدوم پاک نے بھی پسند کیا ہے۔ اب جو پیغام دینا چاہتا ہوں یہ کہ میں نے جیسے کہا کہ مخدوم پاک نے فرمایا کہ میرے رب نے مجھے
میدان روحانیت کا کوئی ایسا منصب نہیں جس پر فائز نہ کیا ہو، پر یہ مقام، یہ مرتبہ مجھے صرف عبادت اور ریاضت کی بنیاد پر نہیں ملے کہ میں نماز بہت پڑھتا ہوں، میں روزہ بہت رکھتا ہوں، میں نے حج کیے ہیں، یا میں محدث ہوں، میں مفکر ہوں، میں مفسر ہوں، میں نے قرآن کا ترجمہ کیا ہے، صرف اس بنیاد پر نہیں، صرف اس بنیاد پر نہیں، خدمت خلق کی بنیاد پر۔ تو ایک مسلمان ہونے کے لیے تو یہ ضروری ہے، پہلا کام ہے نماز کا پابند ہونا، یہ تو آپ کو دوسروں سے الگ کرتا ہے۔ تو آپ مسلمان ہیں؟ جی۔ اب اس سے آسان سوال تو میں نہیں کر سکتا، اس میں تو پورے جوش کے ساتھ جواب آنا چاہیے نا۔ آپ مسلمان ہیں؟ جی۔ جی ہے۔ کیوں بھائی آپ مسلمان کیسے ہیں ذرا بتائیے؟ کوئی اگر آپ سے پوچھ لے تو کیا جواب دیں گے؟ آپ مسلمان اپنے کہاں ہیں، تو آپ کیسے مسلمان ہیں؟ آپ کے اندر کون سی ایسی بات ہے جس کی وجہ سے آپ مسلمان ہیں؟ جواب تو آپ کو دینا پڑے گا نا۔ کوئی اگر پوچھ لے آپ سے تو کتنی شروعاتی بات ہے جس کو آپ نہیں بتا پائے، جواب تو دینا ہوگا سوال اگر آپ سے کیا جائے۔ تو آپ مسلمان کیوں ہیں؟ کیونکہ آپ اس خالق کائنات کو جس نے پوری دنیا کو بنایا ہے اسے وحدہ لا شریک مانتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ آپ اس لیے مسلمان ہیں کہ آپ اس کے حبیب، اس کے پیارے، جس کی محبت میں رب تبارک و تعالیٰ نے زمین اور آسمان بنائے، اس نبی رحمت پر آپ ایمان رکھتے ہیں۔ آپ مسلمان کیوں ہیں؟ کیونکہ آپ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ آپ کی نظر میں آپ کی ذات، آپ کی پسند کوئی معنی نہیں رکھتی، جب بات نبی کی آ جائے تو صرف بات نبی کی ہی ہو، اس لیے آپ مسلمان ہیں۔ تو خود سے پوچھنا، کبھی فرصت دو اپنے آپ کو بھی، اور اپنے آپ سے بھی پوچھو کیا واقعی تم مسلمان ہو؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ غفلت کی چادر ہم نے ایسی اوڑھ لی کہ ہم یہ بھی بھول گئے کہ ہم مسلمان ہیں۔ تو مسلمان کون ہے؟ جو اللہ رب العزت کو، خالق کائنات کو وحدہ لا شریک مانتا ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ مسلمان وہ ہے جو نبی رحمت پر ایمان لایا، انہیں رسول مانتا ہے، آخری نبی مانتا ہے۔ مسلمان وہ ہے جو قرآن کو اللہ کی کتاب مانتا ہے۔ مسلمان وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ تو رضا کا مطلب کیا ہو گیا؟ جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند وہ مجھے پسند، جو اللہ اور اس کے رسول کو نہیں پسند وہ مجھے بھی نہیں پسند، ہے نا؟ ہماری زندگی کیسی ہونی چاہیے؟ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے مطابق۔ اب ایک بات جو آخری ہے جو ذہن میں رکھنا ہے، پھر یہاں سمجھنا ہے۔ ایک یہودی آیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور اس نے کہا، یا ابو بکر مجھے یہ بتائیں وہ کیا چیز ہے جو اللہ کے پاس نہیں ہے؟ وہ سزا دے سکتے لیکن
کوئی سخت جملہ نہیں بولے، خاموشی اختیار کی اور غور و فکر کرنے لگے۔ اب اس سے پتہ لگتا ہے کہ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں۔ جب اللہ اور اس کے رسول کے تعلق سے کوئی سوال کرے، ممکن ہے کہ وہ سوال بےہودہ لگے ہمیں، یہ ممکن ہے، پر ہمیں غصہ نہیں کرنا ہے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، جواب دینے کی ذمہ داری تو ہماری ہے، تو ہمیں غصہ نہیں کرنا ہے، جواب دینا ہے۔ اب جواب کیسے دو گے؟ بنا پڑھے لکھے، بنا پڑھے لکھے دو گے، اور جب جلسہ ہوگا تو گھر میں لیٹ کے دو گے؟ جلسہ ہوگا کس لیے؟ کہ جو تم نہیں جانتے علماء آئیں گے، مشائخ آئیں گے، بتائیں گے، ہم جان لیں گے، تاکہ اگر کوئی سوال کرے تو یادداشت میں محفوظ ہے، جواب دے دیں گے۔ تو جب جلسہ ہوا تو گھر میں لیٹے تھے، کہا جواب دے دو گے، اور جب چھوٹے بچے تھے تو نہ اماں ابا نے بھیجا نہ تم گئے مدرسہ، تو کیسے جواب دو؟ جواب دینے کے لیے علم کی ضرورت ہے۔ تو کیا پتہ لگا؟ ہم مسلمان ہیں، تو مسلمان ہونے کے لیے ایک ڈگری اور ضروری ہے، صاحب علم ہونا، یہ بھی مسلمان کی پہچان ہے، کیونکہ مسلمان جاہل نہیں ہو سکتا، جاہل نہیں ہو سکتا، ان پڑھ ہو سکتا ہے پر جاہل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ کبھی مسلمان کو جاہل مت کہنا، کیوں؟ کیونکہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، تو وہ جاہل نہیں ہو سکتا۔ ہاں یہ ممکن ہے ان پڑھ ہو۔ تو یہ تمہیں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ تم اپنے بچوں کو ان پڑھ بھی مت رکھو، کوئی ضرورت نہیں ان کے لیے کما کے رکھنے کی، کوئی ضرورت نہیں ہے ان کے لیے زمین جائیداد بنانے کی۔ اگر کچھ کرنا چاہتے ہو اپنے بچوں کے ساتھ، ان کو پڑھاؤ، تعلیم اور تربیت پر ان کی خرچ کرو، زمین جائیداد بنانے کی ضرورت نہیں۔ کیوں ان کے لیے زمین جائیداد مکان رکھنے کی ضرورت نہیں؟ اگر تم نے انہیں تعلیم دے دی، تربیت اچھی کر دی، تو یہ خود ہی کما لیں گے، کیا ضرورت ہے ان کے لیے رکھنے؟ اور اگر تعلیم اور تربیت پر دھیان نہیں دیا، چاہے 100 بیگھا کھیت ان کے لیے رکھ دو، 10ویں دکان رکھ دو، کئی مکان رکھ دو، اگر ان کے پاس تعلیم اور تربیت نہیں رہی تو تمہاری آنکھ بند ہوگی اور یہ سب کچھ ختم کر دیں گے، تو پھر ایسوں کے لیے کمانے کی کیا ضرورت؟ سمجھ میں آئی بات؟ تو جب ہر سوال کا جواب دینے کی ذمہ داری ہماری ہے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں۔ دیکھو حضرت صدیق اکبر ہمیں کیا سکھا رہا ہے۔ سوال کیا گیا ہے، غصہ نہیں کیا، خاموشی سے بیٹھ کے غور کر رہے ہیں کہ اتنے دیر میں باب العلم آ گیا۔ باب العلم جانتے ہو کون ہے؟ جبکہ بڑے جوش کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ آپ جواب دیتے ہیں۔ اگر آپ جلسوں میں غور و فکر کرنے کے لیے آتے ہو، آپ کو ٹائم پاس کے لیے آتے ہو، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ آپ نے سنا نہ ہو، اور ماں تو بولتے ہی نہیں۔ باب العلم مولائے کائنات کو کہتے ہیں کہ اللہ کے حبیب نے کیا فرمایا؟ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ ایسا نہیں کہ تم نے سنا نہیں، پر تم سنتے کس انداز میں ہو، تو بس ادھر سے آئے گا ادھر سے نکل جائے گا، ورنہ یاد رہتا۔ تو باب العلم آ گئے، تو انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق کو دیکھا کہ غور و فکر کر رہے ہیں، کچھ سوچ رہے ہیں، تو آپ نے پوچھا ہے ابوبکر کس سوچ میں گم ہے، کیا ہوا؟ تو آپ نے فرمایا یہ یہودی ہے، اس نے مجھ سے سوال کیا ہے۔ کہا کیا سوال کیا؟ تو اس سے پہلے کہ حضرت ابوبکر صدیق بتاتے ہیں، اس یہودی نے کہا میں نے ان سے سوال کیا وہ کیا ہے جو اللہ کے پاس نہیں۔ تو مولا علی فرماتے ہیں ظلم،
کیا نہیں ہے اللہ کے پاس؟ ظلم کا چل بتا تیرا دوسرا سوال کیا ہے؟ اس نے کہا میں نے ان سے پوچھا تھا کہ وہ کیا ہے جو اللہ کے علم میں نہیں ہے، تو آپ نے فرمایا حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے علم کے مطابق نبی ہیں، تمہارے علم کے مطابق جو تم نے بیٹا بنایا ہے یہ اللہ کے علم میں نہیں ہے، اللہ کے علم کے مطابق تو وہ نبی ہے، تو یہ اللہ کے علم میں نہیں، کیونکہ تم نے بیٹا بنایا ہے، اللہ نے تھوڑی نہیں بنایا ہے۔ تو غصہ کرنے کے بجائے، آستین چڑھانے کے بجائے، ایک مسلمان کی، ایک مومن کی جو ذمہ داری ہے وہ ذمہ داری حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت مولا علیہ اس ذمہ داری کو پورا کر کے، تاکہ آنے والے قیامت تک کے مسلمان یہ جان لیں کہ تمہاری ذمہ داری کیا ہے، تو اس ذمہ داری کو کیسے نبھاؤ گے؟ تبھی تو نبھا پاؤ گے نا جب علم حاصل کرو گے۔ علم نور ہے۔ آپ دیکھو نا یہ ٹینٹ میں اگر ابھی اندھیرا کر دیا جائے تو بیٹھو گے؟ بولو یہاں بیٹھو گے؟ اور سب کے سب اٹھ کے چل دیں گے، اور نہیں تو پھر موبائل کی چارج جلا لیں گے، رہ نہیں سکتے کہ چلو تھوڑی دیر انتظار کر لیں۔ آپ یہاں اطمینان سے بیٹھے ہو کیونکہ سب طرف روشنی ہے، تو اس سے کیا پتہ لگا کہ ہم کو روشنی پسند ہے، ہم اندھیروں میں نہیں رہ سکتے، ہم کو اندھیروں سے وحشت ہوتی ہے، طبیعت میں گھبراہٹ پیدا ہوتی ہے۔ تو علم بھی تو نور ہے، علم کچھ اور نہیں، نور ہے جو تمہارے دماغ کو روشن کر دیتا ہے، تمہارے وجود کو روشن کر دیتا ہے۔ اسی لیے تو اتنی بے چینی ہے، کوئی بھی مل جائے سب یہی کہتا ہے حضرت بہت پریشان ہے، عورت ہو، مرد ہو، بچہ ہو، بوڑھا ہو، جیسا ہی موقع ملے گا کچھ بولنے کا تو ایک ہی بات بولتا ہے، حضرت بہت پریشان ہے۔ کاہے نہیں ہو؟ طبیعت میں سکون آئے گا کہاں سے؟ اندھیرے میں ہو نا، راحت تو روشنی سے ملتی ہے۔ یہ جو ایک عجیب سی اداسی ذہن پر ہے وہ ہے کیا کہ علم کا نور سے دماغ روشن ہے، تو کوئی بھی بہکا سکتا ہے۔ اندھیرے میں کوئی بھی کہے آپ اندھیرے میں ہیں، مجھے پتا ہے راستہ، آپ کو نہیں پتا، مجھے آپ کو گڈھے میں گرانا ہے، میں نے آپ کا ہاتھ پکڑ لیا، کہنا اندھیرا کیسے تم کہنا میں ہوں نا، پکڑ لیا ہاتھ لے کے چلا گیا گڈھے کی طرف، آپ کو سیدھے گڈھے میں گرا دیا۔ تو ایسے آدمی کے گرنے کے چانس ہیں، لیکن اگر روشن ہے، روشنی ہے، تو کوئی بھی ہو دوست بن کے ہی اگر آئے تب بھی تمہیں گڈھے میں نہیں گرا پائے گا، چونکہ آپ دیکھ رہے ہو، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح سے کوئی تمہارے ایمان پر ہاتھ صاف نہیں کر سکتا، کب؟ جب تم علم حاصل کرو۔ تو علماء کے ساتھ کچھ وقت گزارو، 24 گھنٹے اللہ نے دیے تو 10-15 منٹ 20 منٹ بیٹھو۔ بہترین طریقہ ہے عشاء کے بعد یا مغرب کے بعد آپ اپنی مسجد کے امام سے یہ کہیں، بڑے لوگ جتنے بھی ہیں وہ کہیں صاحب 10-15 منٹ ہم بیٹھیں گے، ہمیں سیرت کے بارے میں آپ کچھ بتائیے، روزانہ ایک کتاب لے لیں سیرت کی، وہ پڑھتے جائیں، آپ سنتے جاؤ، روزانہ سنو گے تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ پھر جب کبھی ہم آئیں گے اور آپ سے سوال کریں گے تو آپ گھر سے جواب دو گے، کچھ تو رکے گا ذہن کے اندر۔ تو یہ علم کے نور سے دماغ روشن ہو جاتا ہے، تو آپ سب کچھ سیکھتے ہو، اور سب کچھ جو سیکھتے ہو اس سے اگر پوچھا جائے کیوں سیکھا تو جواب ایک ہی دو گے، یہ ہماری ضرورت ہے۔ اگر دکان چلانا نہیں سیکھوں گا تو پھر اپنے گھر کی ضرورت کیسے پوری کروں گا، کھیتی کرنا نہیں سیکھوں گا تو اناج کیسے پیدا کروں گا، کاروبار کرنا نہیں سیکھوں گا تو گھر کو پالوں گا کیسے، تو یہ سب ضرورت ہے۔ تو برادران ملت اسلامیہ، کیا دین ہماری ضرورت نہیں ہے؟
دین تو ایسی ضرورت ہے جس کی ضرورت ہمیں دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے. یہ وہ ضرورت ہے، اگر اسے حاصل کر لیا تو دنیا بھی اچھی ہوگی اور آخرت بھی اچھی ہوگی. کیونکہ آپ ابھی ضرورت نہیں مان رہے ہو، تبھی تو اس سے بھاگ رہے ہو. اور شیطان تو نہیں چاہے گا کہ تم اس کے قریب آؤ. تو جو مسلمان ہے اس پہ کبھی بھی شیطان فتح حاصل نہیں کر سکتا. اس کی تو 36 کا آنکڑا ہے ہمارا اور شیطان کا. ایک ہم ہی تو ہے جو دنیا میں شیطان کو رگیٹتے ہیں، باقی تو سب اس کے دوست بنے ہوئے. ایک ہم ہی تو ہے جو لاہور پڑھ کر اسے کوڑا مارتے ہیں. کوئی مار پاتا ہے شیطان کو؟ شیطان تو سب پر غالب ہے، ایک مسلمان پر غلبہ نہیں حاصل کر پاتا، کیونکہ ہمارے پاس ہتھیار ہے. وہ ہتھیار کیا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. کوڑے پڑھ کر اس کو بھاگتا ہے، پڑا مارتا بھی ہے مسلمان کے پاس نہیں ہے، مارے گا. کیا آپ نے کبھی شیطان کو مارا؟ لاہور ہی گئے یاد ہے تو شیطان کو مارو ہوتے تھے. ہتھیار ہونا چاہیے نا ہاتھ میں. کوڑا ہے مومن کے ہاتھ میں، کوڑا ہے. یہ لاہور بلا یہ کوڑا ہے. جیسے شیطان نے اپنی حرکتیں شروع کی، لاہور پڑا اس کو اور 3 بار اپنی بائیں جانب پھونک دیا. سارے وسوسے جو دماغ میں پیدا ہوتے ہیں وہ وسوسے دور ہو جاتے ہیں، قلب پاک ہو جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے. تو اے اس علاقے کے بھولے بھالے مسلمانوں، اپنا بھولا پن مت چھوڑو. بھولا ہونا اچھا ہے، نیک ہونے کی علامت ہے. چھکا پنجا مت کرنا، لوگوں کے لیے دل میں نفرت مت رکھنا، کیونکہ جس دل میں ایک بار نفرت گھس گئی وہ محبت نہیں کر سکتا. یہ تو تمہاری پہچان ہے محبت کرنا. اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرے بزرگوں نے تمہیں یوں ہی نہیں پسند کیا، کچھ تو تھا جس کی وجہ سے تمہیں پسند کیا. تو اپنی اس اچھائی کو ختم مت کرنا. جب تمہارے دل میں کسی کے لیے نفرت پیدا ہونے لگے تو ایک ہی کام کرنا، لاہور پڑھنا 3 بار، بائیں جانب اپنے تھوک دینا اور پھر ہاتھ اٹھا کے کہنا، اے اللہ نفرتی وسوسے سے میرے قلب کو، میرے ذہن کو پاک کر دے اور صاف کر دے. اور میں نے اس بندے کو معاف کر دیا جس کی تکلیف میں نے محسوس کی ہے. اے اللہ جس نے مجھے تکلیف دی ہے میں نے اسے معاف کر دیا، تو بھی معاف کر دے. جو معاف کرنا سیکھ لیتا ہے پھر دنیا سے پاک اور صاف ہو کے جاتا ہے، کیونکہ تم بندے کو معاف کرو گے اللہ تمہارے گناہوں کو معاف. یہ کرنا چاہیے. اور اسی کو کہتے ہیں بھولا بھالا مسلمان، نیک مسلمان، چھکے پانجے والا. اچھا بتاؤں گا، آپ کو بتانے کی کیا ضرورت ہے. بہتر انصاف کرنے والا رب ہے. اپنے تمام معاملات کو اپنے رب کے حوالے کر دو. نیکی کا راستہ مت چھوڑو، اپنے قلب کی پاکی کو مت چھوڑو. اس میں کہیں کسی کے لیے نفرت، غصہ، حسد مت پیدا ہونے دو. بس اپنے دل میں اگر تمہیں کچھ رکھنا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت رکھنا ہے، اور اللہ اور اس کا رسول جس سے محبت کرتا ہے ان کی محبت تمہیں اپنے دل میں رکھنا ہے. اور محبت اسی دل میں آتی ہے جس کا دل صاف ہوتا ہے. تو ٹھیک ہے، تو کیا سمجھنا ہے؟ علم حاصل کرنا ہے، اپنے قلب کو پاک و صاف رکھنا. اور جب کوئی وسوسہ شیطانی پیدا ہو تو 3 بار لاہور پڑھ کر اپنی بائیں جانب، بائیں کندھے کی طرف پھونک دیا کرو، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. 3 بار پڑھا کرو، 3 بار پڑھا. ٹھیک ہے. اس کے بعد اس سینے پہ داہنا ہاتھ رکھ کر 3 بار درود شریف جو بھی تمہیں یاد ہو درود شریف پڑھ لیا کرو اور پھونک لیا کرو. اس سے سکون ملے گا، غصہ کم ہو جائے گا، سکون ملے گا. اور یہ کام اپنے گھر سے شروع کر دو. جتنے شوہر ہیں بیوی پہ غصہ آتا ہے، 3 بار لاہور پڑھو، ادھر پھونکو، 3 بار درود شریف پڑھو، ٹھنڈے ہو جاؤ. ٹھیک ہے. تو جھگڑا ختم گھر کا تو گھر جنت. جس گھر میں جھگڑے فساد نہیں ہے، ناانصافی نہیں ہے، وہ گھر ہی تو جنت ہے.
اپنے اپنے گھروں کو جنت بناؤ، ٹھیک ہے نا؟ جی تو وہی گھر جہاں سکون ہوگا وہیں محبت ہوگی، جہاں محبت ہوگی وہاں اللہ اور اس کا رسول ہے، اور جہاں اللہ اور اس کا رسول ہے پھر ضرورت کس چیز کی پڑے گی؟ تو سب کچھ اب آئے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو امید کرتا ہوں میری یہ نصیحت آپ کے ذہنوں میں آ گئی ہوگی، عمل کرو گے یا خالی سنو گے؟ عمل کریں ہاں عمل ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ تو امید کرتا ہوں جب بھی تم کو نیکی کی دعوت دی جائے تو جوش کے ساتھ لبیک کہنا، اور اس نیکی کو جان لیا، علم ہو گیا، پھر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنا۔ اللہ ہم سب تک کامیابی عطا فرمائے دونوں جہانوں میں، اور اللہ راضی ہو اور اس کا حبیب ہم سب سے راضی ہو، اور ہم سب اپنے رب اور اس کے حبیب سے راضی ہو۔ وآخر دعوانا